بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ طبیہ کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسباق کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم اس چیز کی وضاحت کریں گے کہ عملیات میں جو جلالی و جمالی پرہیز دیے جاتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک یہ کہ عملیاتی طور پر کسی چیز کی پابندی عائد کی جائے، دوسری صورت یہ ہے کہ شرعی طور پر اس پر پابندی عائد کی جائے۔ ہم بارہا اپنی ویڈیوز میں اور کتب میں یہ بات بتا چکے ہیں کہ عملیات اور دین یہ دو متواسی چیزیں ہیں، برابر چلتی ہے۔ ہم نے یہ چیز دیکھی کہ عاملین حضرات جب اپنے چلے وظیفے یا تسبیحات کرنے بیٹھتے ہیں تو فرائض تک کو تاخیر کر دیتے ہیں، فرائض تک کو وہ چھوڑ دیتے ہیں، نافل کا تو درکنار، یعنی جب تک وظیفہ مکمل نہ ہو جائے وہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتے۔ اس کے بعد کھانا پینا رہنا سہنا کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے انہیں بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بھائی تو لہسن نہیں کھائے گا، تو بھائی پیاز نہیں کھائے گا، تو گوشت نہیں کھائے گا، تو کوئی جاندار نہیں کھائے گا، کسی کو مارے گا نہیں ہے، تو بیوی کے پاس نہیں جائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ سب چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال قرار دی ہیں اور تم ان کی پابندی لگا رہے۔ جلالی و جمالی جتنے بھی یہ حد بندیاں ہیں، جتنے بھی پرہیز ہیں، یہ بنیادی طور پر ایک متواسی چیز ہے، اور عامل جب تک انہیں نہ کرے، یعنی عامل کو چلے اور وظیفے سے پہلے ایک سوئی کے نکو میں سے گزارنا ہوتا ہے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ اس وقت تک یہ اس دروازے میں داخل ہی نہیں ہوں گے جب تک کہ ان چیزوں کو وہ مکمل نہ کر لے۔ ایک دیندار صاحب شریعت نیک و پارسا ولی آدمی کے لیے عملیاتی شرائط میں پورا اترنا ناممکن ہے۔ پھر کچھ عملیات ایسے ہوتے ہیں ان میں وہ چیزیں کروائی جاتی ہیں کہ جن کی شریعت میں اجازت نہیں ہوتی۔ گندا رہنے کے لیے کہا جاتا ہے، کبھی افعال کی پابندی عائد کی جاتی ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، کہیں غسل کرنے کی پابندی دی جاتی ہے، کہیں وہ کراہت آمیز کھانے کے لیے چیزیں تجویز کی جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایک ایسا ایک متواسی قسم کا یہ راستہ ہے کہ جو دین کے بالکل برعکس چلتا ہے۔ پھر یہ آپ دیکھیں، شبستان رضا اٹھا کر دیکھ لیں، آپ دوسری چیز سے اٹھا کر دیکھ لیں، عملیات ایک ایسا گورکھ دھندا ہے جس کے اوپر دین کی، شریعت کی، مسلک کی، مذہب کی ملمہ کاری کر کے اس پر وہ کلی چڑھا دی گئی ہے، وہ لیپا پوتی کر دی گئی ہے کہ انہیں شریعت کے روپ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ایک مفسر، ایک محدث کے لیے، ایک مبلغ کے لیے، ایک ولی کے لیے ان عملیات کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ ان کی حقیقت کیا ہے؟ اس بارے میں کوئی نہیں سوچتا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بزرگ نے یہ لکھا، ہمارے اس نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، یعنی ایسی ایسی عظیم ہستیوں نے اس کیچڑ میں اپنے ہاتھ لپیٹے ہیں کہ علامہ والحفیظ کہ نہیں سمجھ میں آتی کہ اس کو کیا رخ دیا جائے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جناب جو آدمی حدیث پیش کرتے ہیں، جس آدمی نے کسی نجومی کو ہاتھ دکھایا اس کی 40 دن تک جو ہے نا نماز قبول نہیں ہوتی، اور ایک طرف آپ جو ہے نا شبستان رسا اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ابو العباس بونی کی شمس المعارف اٹھا کر دیکھ لیں، آپ خزینہ عملیات اٹھا کر دیکھ لیں، اعمال رضا اٹھا کر دیکھ لیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو ہر ایک کے گھر میں تقریباً موجود ہوتی ہیں۔ وہاں یہ عمل جو ہے نا، یہ مشترک اوقات میں کیا جائے، یہ ظہر میں کیا جائے، یہ مریخ میں کیا جائے، یہ قمر در اقرب کیا جائے، یہ کیا، یہ شریعت ہے؟ تو جو
جمالی اور جلالی پرہیز ہوتا ہے، اس سے کوئی چیز ملے یا نہ ملے، لیکن ایک عامل کو ایک بوتل میں ضرور بند کر دیا جاتا ہے، اس کے ذہن پر یہ بات بٹھا دی جاتی ہے، اگر میں نے پرہیز توڑا تو یہ عمل ختم ہو جائے گا، یا جس عمل کے لیے میں یہ محنت اور تگ و دو کر رہا ہوں وہ فنش ہو جائے گا۔ اس وجہ سے وہ بیچارہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جمالی، جلالی اور فلاں چیز، یہ سارے اعمال کر لیے جائے، ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ایک عامل جب عمل کرتا ہے اور وہ وظیفہ چلہ اپنی مدت مقرر کر لیتا ہے، وہ ایسا کون سا تیر مار لیتا ہے جو عام آدمی نہیں کرتا، یا اس کی زندگی میں ایسا کون سا بدلاؤ آتا ہے کہ جو عام لوگوں کی اس میں نہیں ہوتا؟ کون سی ایسی چیز ہے کہ جسے اور لوگ نہیں کر سکتے، یہ چلے وظیفے والا کرتا ہے؟ بات میری سمجھے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی چلے وظائف کیے جاتے ہیں، تسبیحات کی جاتی ہیں، ایک وہ ہے جن کو اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے وہ برحق ہیں، جو انہوں نے بتا دیا وہ برحق ہے۔ اگر وہ چیز ہمیں نہیں ملتی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیز جو انہوں نے ہمیں بتائی تھی وہ برحق ہے، ہمیں نہیں مل رہی، تو مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ جس کے لیے یہ چیز بیان کی گئی ہے، جس کے لیے یہ وعدہ کیا گیا ہے، وہ میں ہوں بھی کہ نہیں۔ آپ دیکھیں عمومی طور پر عملیات میں کیا ہوتا ہے، 40 دن روزے رکھو، جو کی روٹی سے افطار کرو، آدھی جو کی روٹی کھانی ہے، صرف پانی پینا ہے، آوازوں سے دور رہنا ہے، پہاڑوں میں نکل جانا ہے۔ وہاں بہت سارے تو ایسے ہوتے ہیں، اتنے گھٹن قسم کے ہوتے ہیں کہ تمہارے کان میں کوئی انسان کے کسی انسان کی آواز سے نہیں آنی چاہیے، بہت گھٹن معاملہ ہے۔ چلو تم کر بھی لیا تم نے، تمہارے اندر ایسی کون سی خاصیت آ گئی ہے کہ یا تم نے کون سا ایسا تیر مار لیا ہے جو عام انسان نہیں مار سکتا؟ کوئی ایسا تفوق تو آیا ہوگا نا، کوئی ایسی بلندی تو ملی ہوگی، کوئی ایسا رتبہ تو ملا ہوگا کہ جو اس وظیفے سے پہلے تمہیں نہیں ملا تھا اور اب تمہیں مل گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چلہ، وظیفہ، عملیات یا کسی بھی معاملے میں مہارت پیدا کرنا، یہ انسان کی اندرونی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ وہ صلاحیتیں جو اللہ نے اس کے اندر ودیت کر دی ہیں، جو اس کے اندر اللہ نے رکھ دی ہیں، انہیں باور کرانا ہوتا ہے۔ وہ آپ کچھ بھی کر لیں، دیکھیں ہزاروں کتابیں ایسے موجود ہیں جو خود احتسابیت پر ہیں، خود اعتمادی پر ہیں، بلکہ یہ تو اب کورس جو ہے نا لانچ ہو گئے ہیں، اور اس پر خود اعتمادی پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یورپ میں خود شناسی کی، خود اعتمادی کی اور مقاصد میں کامیابی کی وہ پوائنٹس لکھے گئے ہیں۔ ہم لوگ کب کامیاب ہوں گے؟ کیا چلوں وظیفوں سے کام ہوگا؟ بھوک سے ہوگا؟ یہ نہیں۔ میں آپ کو یہ دین اللہ نے اس لیے اتارا ہے کہ ہم کامیاب، نہ کہ اس لیے کہ ہم ناکام ہوں۔ ایک دین پہ ایک نماز ہے، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جو آدمی وقت کی اہمیت کو نہیں پہچانتا اس سے کوئی آدمی کامیاب نہیں کر سکتا۔ آپ کسی بھی موٹیویشنل سپیکر کے پاس چلے جائیں، کوئی بھی موٹیویشن کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی لیکچر اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی زندگی کے کسی بھی کامیاب آدمی کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، وہ اپنے وعدوں پر پورا اترتا ہے، وہ اپنے ٹائمنگ کی پاسداری کرتا ہے، وہ اپنے قول و فعل میں یکسانیت پیدا کرتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ وہ سکھ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، انگریز ہے، کالا ہے، گورا ہے، مسلمان ہے یا نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ہم جو ہم نے ایک کسوٹی گھر لی ہے کہ بھائی میں نے کلمہ پڑھا ہے، کامیاب تو صرف مسلمان ہوگا، نہیں بھائی، یہاں لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملے گا جو وہ کرتا ہے۔ ہم لوگ خود کچھ نہیں کرتے، ذمہ داری نہیں اٹھاتے، کچھ کرنا نہیں چاہتے، سب چلے وظیفے پر، تسبیحات پر، نوافل پر، ان ساری چیزوں پر گزارا کرتے ہیں، اور اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے۔ سب سے ناکام ترین قوم اس وقت مسلمانوں کی ہے۔ ان کے پاس کوئی گول نہیں ہے، مقاصد نہیں ہے، صرف جسے روٹی مل گئی اس کا ایمان بھی اور اس کا اسلام بھی محفوظ ہے، اس کے لیے ہر طرف سکون ہی سکون ہے، ہر طرف راحت ہی راحت ہے، اور جسے روٹی نہیں ملتی اس کا لیے نہ دنیا میں امن ہے، نہ اسلام محفوظ ہے، نہ ایمان محفوظ ہے، نہ مساجد مدارس محفوظ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو ایک ایسا رخ دیا ہے جہاں اجتماعیت کے بجائے انفرادیت کو سمو دیا گیا ہے۔ تو جو یہ عملیات میں اتنی پابندیاں ہیں، کوئی وہ گارنٹی نہیں دیتا کہ اتنی پابندیوں جلالی اور جمالی کے شرائط پورا کرنے پر بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن ایک بات آپ نے دیکھی کہ آپ چلہ پڑھتے ہیں، جو وظیفہ پڑھتے ہیں، اس کے لیے بھی وقت مقرر ہے۔ آپ نے عشاء کے بعد پڑھنا ہے، آپ نے فجر کے بعد پڑھنا ہے، ظہر میں پڑھنا ہے، عصر میں پڑھنا ہے، رات کی تاریکی میں پڑھنا ہے، دن کے اجالے میں پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے، وقت مقرر ہے۔ یہ عملیات کے لیے تو ہم اختیار کر لیتے ہیں، لیکن رب اور رسول کے بتائے ہوئے اوقات کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارے مقدر میں کہاں کامیابی ہے؟ تو اس لیے جو جمالی جلالی کے چکر میں پڑتے ہیں کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہاں، جس دن تمہارے اندر کانفیڈنس آ گیا، تمہیں پتہ چل گیا کہ یہ میں کر سکتا ہوں، تو وہ کام ہو جائے گا۔ ارادے میں پختگی، تسلسل اور یکسانیت جس آدمی میں آ جاتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ بس میں تو اتنا ہی کہتا ہوں کہ جو عملیات کے چکر میں جلالی و جمالی، حلال و حرام کی تمیز کو اٹھا کر جلالی و جمالی کے چکر میں پڑھ کر کامیاب ہونا چاہتے ہیں، میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ باہر سے در آئی ہے ہمارے اندر، اسلام میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عملیات کام نہیں کرتے، لیکن جس انداز میں تم کہہ رہے ہو اس انداز میں کام نہیں کرتے۔ عملیات میں کام لینے کا انداز کچھ اور ہے، اور تم جو کہہ رہے ہو وہ کچھ اور ہے۔ بات میری سمجھ رہے ہیں؟ کہ دیکھیں، ہم جو عملیات کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، اساتذہ کرام سے پڑھتے ہیں، وہ اس شیر کی تصویر کی مانند ہے جو دیوار پر کندہ کیا گیا ہو، دیوار پر پینٹ کیا گیا ہو، اور کہتے ہیں یہ شیر ہے۔ کوئی شک نہیں وہ شیر ہے۔